صحابہ پہچان گئے، سرکار پر بھی فدا ہوئے، سرکار کے دین پر بھی فدا ہوئے، سرکار کے جملہ حقوق بھی ادا کیے، سرکار کے دین کے جملہ حقوق بھی ادا کیے۔ آج پہچان نہیں ہے، اس وجہ سے اہل فلسطین ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور 56 اسلامی ریاستیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ آج حضور کی پہچان نہیں، دین محمدی کی عظمت دل میں پوری طرح اتری نہیں۔ آج ہم نے دوسرے مسلمانوں کو اپنے وجود کا حصہ نہیں سمجھا۔ سرکار نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، پورا وجود اس تکلیف کے احساس کی وجہ سے، اس تکلیف کے ادراک کی وجہ سے اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ ہاتھ اپنے طور پر آنکھ کی تکلیف کو ظاہر کرتے ہیں، پاؤں اپنے طور پر آنکھ میں ہونے والی تکلیف کو اس کا اعلان کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا اس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچے، بقیہ اعضاء بھی اس تکلیف کی شدت کو، اثر کو احساس رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، تکلیف کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ آج فلسطین والوں پر ظلم و ستم ہوا، آج ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئیں، آج مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، آج بہنوں کی عصمتوں پر حملہ کیا گیا، آج بیٹی باپ سے جدا ہوئی تو باپ بیٹی سے جدا ہو گیا، چھوٹے بچے ان کے بدن چیتلوں میں، لوتھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کے لوتھڑوں کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا ہے، ماؤں کے کلیجے شک ہوئے ہیں، ماں چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے جنت میں پہنچی ہے۔ آج طرح طرح کا ظلم اہل فلسطین پہ ہوا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ کیا ہماری موج مستی کی زندگی ختم ہو گئی؟ ہم تو بے حس اور بے حسی کا مجسمہ بن گئے، ہم تو دینی بے اہمیتی اور بے غیرتی کا مجسمہ بن گئے۔ آج تو بے دینی، بے اہمیتی، بے غیرتی، بے حسی اتنی بڑھ چکی ہے، وہاں پر بچوں کے لاشیں مائیں اپنے ہاتھوں میں گودوں میں لے کے بیٹھی ہیں، وہاں پر باپ اپنی چھوٹی سی ننھی گڑیا کی لاش اپنے ہاتھ پہ لے کے بیٹھا ہے، وہاں اپنے گھروں کے ملبوں کے ڈھیر کے سامنے لوگ بیٹھے رو رہے ہیں اور خوف کا ایک عالم ہے۔ عالم کفر آج اسلام پہ چڑھ دوڑا ہے، عالم کفر آج اہل فلسطین پہ چڑھ دوڑا ہے، لیکن مسلمان کتنا گر چکا ہے۔ آج بھی پوچھتا ہے کہ پاکستان کے میچ کا کیا بنا ہے۔ جناب محترم علامہ فہامہ حافظ قرآن مولوی صاحب وہ بھی پوچھتے دیکھا نہیں، لیکن پوچھتے ہیں پاکستان انڈیا کے میچ کا کیا بنا۔ تمہاری دینی حمیت اتنی گر چکی ہے، تم اتنے بے غیرت ہو چکے ہو، تم اتنے بے حس ہو چکے ہو، تمہاری بیٹی تمہاری گود میں بخار کے ساتھ تڑپتی ہو، تمہیں میچ یاد نہیں آتا، تمہیں سیاست یاد نہیں آتی، اور یہاں سرکار کی لاڈلی امت اور وہ لوگ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پیش گوئی کی ہے کہ ڈٹ جانے والے وہ ہوں گے، بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے وہ ہوں گے، تا قیامت حق پہ رہ جانے والے وہ ہوں گے، وہ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے، مسجد اقصی کی وجہ سے، میرے اور آپ کے ایمان کی وجہ سے کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور آج کا مسلمان جوان اور آج کی وہ عورت جو خود کرکٹ نہیں کھیلتی، نہ کھیلنی آتی ہے، لیکن وہ بھی پاکستان کے میچ کو دیکھتی ہے، سنتی ہے، وہ بھی پوچھتی ہے کہ میچ کا کیا بنا۔ پتہ چلے پاکستان ہار رہا ہے، اس پر غم طاری ہوا، اور بعض نامراد ایسے گر چکے ہیں، میچ ہارتے ہوئے دیکھتے ہیں، غم زدہ ہوئے آنکھوں سے اترو جاری ہو گئے۔ فلسطین والوں کی ظلم پر ویڈیو آئی، ظلم پر مبنی ویڈیوز آئی، ہم گرتے دکھائے گئے، لیکن اس کے اندر اس کا دل تڑپا نہیں، اس کے اندر غم کے ایسے اثرات نہیں آئے، اسے ایسا احساس نہیں ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کتنا کھو گئے ہیں، اور ہم دنیا کی غلیظ دلدل میں کتنی گہرائی میں اترے کہ ہمارے اندر سے احساس تک ختم ہو گیا ہے۔ سرکار فرماتے جسد واحد کی طرح ہو تم، ہم کہتے ہم اسی جسم کا حصہ، جس جسم کا حصہ وہ مجاہدین ہیں، جس جسم کا حصہ وہ مظلومین ہیں، جس جسم کا حصہ وہ تقوی والے جن کے مسلح بچ چکے،
جو راتوں کو اللہ سے مانگ رہے اللہ ہم یہ سر اداد کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم جکڑے ہوئے پھنسے ہوئے، لیکن اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہل فلسطین کی مدد فرما جن کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھے ہوئے، جن کے دل تڑپ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی اسی وجود کا حصہ ہیں جس وجود کا حصہ وہ ہے، لیکن یاد رکھیے اگرچہ آپ اسی جسد اسی جسم کا حصہ ہے لیکن فالج زدہ حصہ ہے۔ اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہے، اگر آج آپ امت مسلمہ کی اس پریشانی پر، اس ظلم پر، اگر آج آپ تڑپتے نہیں ہیں، اگر آج آپ روتے نہیں ہیں، اگر آج آپ روتے نہیں ہیں، اگر آپ جب اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اگر آج آپ ان مظلوموں کے لیے اپنا مال پیش نہیں کرتے، اپنا وقت پیش نہیں کرتے، اس صدا کو آپ پھیلاتے نہیں ہیں، اس آواز کو آپ اٹھاتے نہیں ہیں، تو میں نہیں کہتا کہ آپ اہل ایمان کا حصہ نہیں رہے، حصہ ضرور ہوں گے کہ کلمہ گو ہیں، رب رسول کو ماننے والے ہیں، دین اسلام کے اقرار کرنے والے ہیں، لیکن آپ فالج زدہ ہو چکے ہیں، آپ اپنے دوسرے عضو کا احساس نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں نبی کی امت اس کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حصوں سے اور مردوں سے اللہ میں نکال دے، بے حصوں سے اور مردوں سے اللہ میں نکال دے، ہم زندہ و جاوید ہو جائیں لیکن ہماری زندگی اسلام کے نام کے لیے ہو، اسلام کی عظمت کے لیے ہو، احساس والے ہوں کہ مر جائیں معاشر میں پہنچیں تو وہ فلسطینی چھوٹی بچیاں اللہ کے حضور کہہ سکے اللہ یہ رونے والیاں تھیں، یہ آ تو نہیں پائیں لیکن انہوں نے ہمیں آنسوؤں کے ساتھ یاد رکھا ہے، اللہ یہ تڑپنے والیاں تھیں، یہ ہماری مدد کو آ تو نہیں پائیں، یہ ہم پر بم گرنے سے خود آ کے ہمیں بچا تو نہیں پائیں، لیکن اللہ ہماری وجہ سے تڑپنے والیاں تھیں، ہماری وجہ سے غم زدہ رہنے والیاں تھیں، وہ فلسطین کی ماں معاشر میں ہمارے لیے گواہ بن جائے، اللہ یہ آ تو نہیں سکے، میرے جوان بچے مجھ سے جدا ہوئے لیکن اللہ انہوں نے اپنا مال پیش کیا تھا، اللہ ان کے مسلح بچھ گئے تھے، اللہ ان کی زندگی کا رنگ بدل گیا تھا، انہیں اپنی خوشی میں خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی، انہیں اپنے غم ہلکے لگنا شروع ہو گئے تھے، ان کی اپنی مصروفیات میں دل نہیں لگتا تھا، آپ اگرچہ جانا پائیں لیکن آپ کے مسلح بڑا کام کر سکتے ہیں، آپ کی دعائیں ان فلسطین والوں کے لیے بڑا کام کر سکتی ہیں۔